عراق میں اہل سنت کی مساجد پر صفی جارحیت۔ عراق میں اہل سنت کی مساجد پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سال 2016 کے پہلے ہی ہفتے میں عراقی دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع حلا نامی شہر میں 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ عراقی حکومت نے ماضی کی طرح اس دفعہ بھی الزام داعش پر لگایا، لیکن کچھ ہی روز بعد عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال مشرق میں واقع شہر مقتدیہ میں 9 سنی مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس دفعہ لاؤڈ سپیکر پر شیعہ ملیشیا کی جانب سے اعلانات کیے گئے جن میں اہل سنت کو شہر سے نکل جانے یا مرنے کی تیاری کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس دفعہ عراقی حکومت دوبارہ داعش پر ملبہ گرانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ بم دھماکے اور اعلانات شیعہ ملیشیا الحشد الشعبی کی جانب سے کیے گئے تھے۔ ان بم دھماکوں میں کم از کم 10 اہل سنت بھی شہید ہوئے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ایک دوسرے واقعے میں ایک سنی پیش امام کے والدین کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب شیعہ مسلح گروہوں نے پیش امام کو گھر پر موجود نہیں پایا۔ عراقی حکومت نے رمادی کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے شیعہ ملیشیا الحشد الشعبی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ اس سے پہلے تقریب میں شیعہ ملیشیا الحشد الشعبی نے سنگین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا اور ان پر لوٹ مار، قتل و غارت اور گھروں کو جلانے کے الزامات لگے تھے، جس کے بعد عراقی حکومت نے الحشد الشعبی کو تقریر سے واپس بلوا لیا۔ الحشد الشعبی شیعہ مسلح گروپوں پر مشتمل ملیشیا ہے جس کی فنڈنگ ایرانی حکومت کرتی ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنے کئی جرنیلوں کو ملیشیا کی ٹریننگ کے لیے عراق میں بھیجا ہے، جن میں جنرل قاسم سلیمانی کا نام سیر فہرست ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ حالیہ لڑائیوں میں شدید زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد وہ میڈیا پر آنے سے قاصر ہیں۔ ایرانی پراپیگنڈا مشینری نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی جھوٹی خبریں بھی نشر کیں، جن کی روسی صدر کے ترجمان نے تردید کی۔ خیال ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی ان لڑائیوں میں شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ الحشد الشعبی نامی شیعہ ملیشیا گروپوں کا اتحاد سنگین جنگی جرائم میں ملوث ہے اور نہتے اہل سنت عوام پر ان کے مظالم کی کئی ویڈیوز اور رپورٹیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اہل سنت کے گھروں اور مساجد کو جلانے اور مسمار کرنے کے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ 2016 کے پہلے ہی 2 ہفتوں میں اہل سنت کے مساجد کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ عراقی حکومت ابھی تک اپنی سیکیورٹی فورسز اور شیعہ ملیشیا کو لگام دینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ صوبہ انبار کے رہائشیوں نے اپنے تحفظ کے لیے کردوں کی ملیشیا پیشمرگہ کو تعینات کرنے کی درخواست کی ہے، جو کہ مسلک کے لحاظ سے اہل سنت ہیں۔ عراق میں اہل سنت کی مساجد اور ان کے جان و مال پر بدترین حملے وہاں کی شیعہ اسٹیٹ اور ایرانی حکومت کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیوں کی حقیقت کو عیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظلم جب بھی حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ عراق کی مظلوم عوام کی فتح ہوگی اور ایران کی کٹھ پتلی ظالم حکومت کا خاتمہ ہوگا۔